قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو چھوٹی صورتوں میں سے ہے، اور یہ 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ صورت مکی سورہ ہے، یعنی جو مشہور ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ هذه السورة كان له من الأجر كمن صام شهر رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، سورہ قدر کو، یعنی سورہ انا انزلنا کو، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں وہ اجر و ثواب ہے جو اجر و ثواب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ صورت پڑھی تو آپ کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن قرأها، اسی روایت کے آخری جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ومن قرأها على باب مخزن سلمہ اللہ تعالی من کل آفت وسوء الى ان یخرج صاحبہ ما فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس صورت کو اپنے کسی سٹور، اپنے کسی مخزن پر پڑھے، مخزن یعنی جس میں انسان اپنی حفاظت سلامتی کے لیے مثلا اناج، غلہ، یہ چیزیں رکھتا ہے، سٹور کرتا ہے، یا مثلا انسان اپنے کھانے پینے کا راشن کا سامان رکھتا ہے، یا انسان اپنے درہم و دینار اور مال روپیہ رکھتا ہے حفاظت اور سلامتی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کو اپنے اپنے گھر کے کھانے کے سامان اور اس سٹور پر اس کو پڑھے، دم کرے، یا مثلا اپنا مال و اسباب اپنے گھر میں کہیں رکھا ہوا ہے تو اس پر اس دروازے پر اس صورت کو پڑھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے، اس کو سلامتی عطا کرے۔ یہ سورہ قدر کی پڑھنے کی یہ عظمت اور شان ہے، سورہ قدر، سورہ انا انزلنا۔ تو یعنی یہ اس دروازے پہ پڑھنی چاہیے جو گھر میں سامان رکھا ہے، جو راشن کے لیے گندم یا چاول، دوسری چیزیں، یا گھر میں انسان نے اپنی نقدی اور مال کو رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت بھی رکھے گا اس صورت کی برکت سے، وہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت اور بلا سے جو ہے وہ کیا ہے محفوظ رکھے گا۔ روایت کے جملے کیا ہیں؟ اِلَىٰ أَن يُخْرِجَ صَاحِبَهُ مَا فِيهِ، یعنی اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ اس سے نکل جائے، کوئی اگر ایسی آفت اور بلا آ رہی تو یعنی اس صورت کی برکت سے اس کا مال و اسباب جو ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأها اعطی من الاجر کمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر۔ پہلی روایت میں فرمایا جو روزہ رکھے، جو یہ صورت پڑھے، اس کو ماہ رمضان کے روزے کے برابر ثواب اور اجر ہے۔ اس روایت میں فرمایا جو یہ صورت پڑھے اس کا اجر اور ثواب ماہ رمضان کے روزے کے برابر ہے، اور دوسرا اس میں اضافہ کیا، فرمایا کہ اس کو یعنی ایسے ہے کہ جیسے اس نے شب قدر کی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ یعنی ایک صورت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو شب قدر کی عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور آپ کو ماہ رمضان کے روزے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک شخص آیا، فرزند رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں دنیا میں آپ کے حوبداروں میں شامل ہو جاؤں اور آخرت میں آپ کے ساتھ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوں، یعنی دنیا میں بھی آپ کے ساتھ اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ امام معصوم فرماتے ہیں 2 کام تم کرو اپنے ساتھ اپنے حقداروں، اپنے شیعوں، اپنی مودت اور ولایت رکھنے والوں، یعنی تمہارا خاتمہ بالخیر ہو۔ یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہوگے، ہمارے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہماری ولایت اور محبت۔
دو کام تم کرو، تمہارا یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا، دنیا میں ہمارے حقداروں میں شمار ہوگے، اور آخرت میں تم ہمارے ساتھ سرفراز اور کامیاب ہوگے۔ تو آخرت میں ہمارے ساتھ کامیاب، یعنی مقام شفاعت میں تمہیں شفاعت حاصل ہوگی، یعنی لواء الحمد کے سائے میں تم ہوگے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ تم اپنی زبان پہ کثرت سے استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس سے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے۔ اور دوسرا امام فرماتے ہیں اپنی زبان پر یہ کثرت سے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا۔ یہ دو ایسے عمل ہیں، دیکھیے ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے کس قدر اللہ کی رحمت اور برکتوں کو، اس کی عنایات کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری زندگی میں اس درود شریف، یہ درود شریف بھی یقیناً بہت بڑا اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ ہماری زندگی میں زیادہ استغفار ہونا چاہیے، یا پھر جو ہے سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہونی چاہیے، جو امام علیہ السلام خود سفارش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں من قرأ انا انزلنا فی فریضۃ من فرائض اللہ نادى مناد یا عبد اللہ غفر اللہ لک ما مضى واستعنف العمل۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی نمازی مومن جب نماز واجب میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے، خدا کی طرف سے فرشتہ ندا دیتا ہے، اے عبد خدا، اے بندے خدا، اللہ نے تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اب سے نئے عمل کے لیے تیاری کر۔ اللہ نے تیرے سارے گناہ پچھلے بخش دیے، اب تو ابتدا کر نئے اعمال کی۔ دیکھیے یہ کس قدر پرعظمت عمل ہے۔ انسان واجب نماز میں جب ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اسی لیے مستحب ہے نماز کی پہلی رکعت، کوئی بھی نماز ہو، واجب نماز ہو، صبح کی ہو، ظہر، عصر کی، مغرب اور عشاء کی، پہلی رکعت میں انسان کے لیے مستحب ہے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ، 5 آیتوں پر یہ مشتمل ہے، اس لیے آیت اللہ سستانی کی جو مقلدین ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ آغا کے نزدیک جو صورت نمازی آیات میں پڑھنی چاہیے وہ 5 آیات پر مشتمل ہو، تو وہ جو آغا سستانی کے مقلدین ہیں جب نمازی آیات پڑھیں تو جو 5 آیات کے حصے کیے جاتے ہیں اس میں پہلی آیت وہ ایک حصہ، تو گویا 5 حصے بنیں گے اس صورت کے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ سورہ توحید کے ساتھ نمازی آیات پڑھتے ہیں، تو گرچہ بعض فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن آقا سستانی فرماتے ہیں نہیں، آپ سورہ انا انزلنا یعنی جو سورت بھی 5 آیات پر مشتمل ہے، آپ پہلی آیت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک حصہ قرار دیں۔ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو علیحدہ آیت نہیں قرار دیں گے، تو احتیاط واجب اسی میں کہ آپ جو ہے ہر آیت کو علیحدہ قرار دیں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورت کی نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اس نے اپنے بدن پر جنگی لباس پہن رکھا تھا، نصرت اسلام اور نصرت دین کے لیے، کہ میں فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ تو اس نے 1000 مہینہ اپنے بدن پر جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے یہ بتایا تو اصحاب جو ہے وہ ایک رشک کرنے لگے، کاش ہمیں بھی یہ میسر ہو کہ ہم بھی 1000 مہینہ جنگی لباس اپنے بدن پر آراستہ رکھیں۔ تو اس وقت یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی قرآن کریم کی، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ
کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو جس میں یعنی یہ بیان کیا گیا کہ یہ رات جو ہے کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو گویا وہ دیکھ رہے تھے کہ اس مومن کا جو بنی اسرائیل میں جس نے 1000 مہینے اپنے بدن پر جنگی لباس پہنا تھا، تو گویا سید الرسول نے بتایا اگر تم اس رات میں عبادت کر لو تو گویا اس رات کی عبادت اس 1000 مہینے سے افضل ہے، اس 1000 مہینے سے افضل ہے جس نے جنگ کا لباس پہن کے نصرت دین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ ایسے تھے کہ 80 سال تک انہوں نے کوئی معصیت خدا کو انجام نہ دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت تو انہوں نے یعنی 4 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال تک 80 سال تک کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ایک لمحے کے لیے بھی انجام نہ دی۔ اصحاب رسول حیران ہوئے کہ یہ توفیق خدا 80 سال تک اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہے، تو کاش یہ ہمیں بھی توفیق الہی حاصل ہو جائے۔ تو اس وقت یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی آپ 80 سال کو دیکھ رہے ہو، یعنی اس رات کو شب قدر کی ایک رات کو اللہ کی عبادت کرنا، اس کی طاعت و بندگی میں گزارنا، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنا ان 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان 80 سالوں سے افضل ہے، یعنی جس میں انہوں نے کوئی بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کی تھی۔ تو گویا وہ اس عمل کو دیکھ رہے تھے جو گزشتہ امتوں میں جو صالحین اور نیک لوگوں نے انجام دیا۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو دامن اسلام میں تو اتنی عظیم رات ہے، آپ اس رات کو کیوں معمولی سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی عظمت اور اس کی شان کی طرف جو ہے اشارہ کیا۔ پہلی آیت مجیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی۔ بسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم نے قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک، دوسری آیت، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے، ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں گے شب قدر کیا ہے؟ تو اس میں شب قدر کا ذکر موجود ہے ان آیات میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذکر کیا۔ اب یہ آیت مجیدہ یعنی یہ بیان کر رہی ہے کہ قرآن کریم کس میں نازل ہوا ہے؟ شب قدر۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ شب قدر کس مہینے میں؟ اللہ نے اس آیت مجیدہ میں کیا فرمایا؟ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ شب قدر۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کس مہینے میں؟ تو شب قدر اس میں تو نہیں بیان کی گئی اس صورت میں کہ شب قدر جو ہے مثلا ماہ رمضان میں، اس صورت میں ذکر ہے، اس صورت میں نہیں۔ اس صورت میں صرف یہ ذکر ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر کی رات کو نازل کیا، لیکن ہمارے پاس قرآن کی آیت مجیدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس صورت میں کیا فرمایا کہ شب قدر کی رات کو قرآن نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی 185 آیت میں فرمایا کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ معلوم ہو گیا جو قرآن نازل ہوا وہ ماہ رمضان میں، اور شب قدر کس میں ہے؟ وہ ماہ رمضان میں۔ تو شب قدر بھی ماہ رمضان۔ تو یہاں پر ہی اب دوسرا سوال یہ تو پہلا سوال واضح ہو گیا کہ شب قدر کس مہینے میں تھی؟
وہ واضح قرآن نے بتایا کہ وہ ہے ماہ رمضان۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ماہ رمضان، تو وہ شب قدر کون سی رات تھی؟ اس میں تو نہیں کہا کہ اس مہینے کی فلاں تاریخ، پہلے اللہ نے فرمایا شب قدر کو نازل ہوا۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت سے یہ واضح کیا کہ شب قدر کا مہینہ ماہ رمضان میں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ شب قدر ماہ رمضان کی کون سی رات ہے؟ تو ہمارے پاس اگر ہم روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں تو علماء مفسرین نے مختلف روایات ائمہ اہل بیت نقل کی، جس میں ایک قول یہ ہے کہ شب قدر پہلی ماہ رمضان کی رات کو شب قدر پہلی، ایک قول یہ ہے کہ وہ 17 ماہ رمضان کی رات ہے، ایک قول یہ ہے وہ 19 ماہ رمضان کی رات ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ 21 ماہ رمضان کی رات ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ 23 ماہ رمضان کی رات ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ 27 ماہ رمضان کی رات ہے، ایک قول یہ ہے کہ 29 ماہ رمضان کی رات ہے۔ اب دیکھیں کتنی راتیں ہیں، پہلے عشرے میں ایک رات آئی ہے، دوسرے عشرے میں 2 راتیں آئی ہیں، اور پھر تیسرے عشرے میں 4 راتیں ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ تو لہٰذا یعنی یہ ٹوٹل 4 اور 3 7 راتیں ہیں جن میں جو روایات سے استفادہ کی گئی۔ تو ان راتوں میں اب ہمارے پاس جو روایات ہیں، یہ تو ہیں روایات، اب ہمارے پاس جو روایات جو مشہور ہیں، جو معروف ہیں، ان کی طرف اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو جب جن روایات میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی بات ہوئی ہے، اس میں پہلی ماہ رمضان کی رات کی روایت سے اس کو خاموش کرا دیا گیا، بھئی وہ عبادت کی رات ہے لیکن شب قدر کی رات نہیں ہے۔ یا جو دوسرے عشرے میں 2 راتیں آئیں گی، یہ واضح ہو گیا کہ وہ بھی شب قدر کی رات نہیں ہے، تو لہٰذا آخری عشرے میں، تو اب آخری عشرے میں کون سی، آخری عشرے میں کون سی راتیں؟ تو ہمارے پاس جو زیادہ روایات ہیں وہ ہیں 21 اور 23 ماہ رمضان کی رات۔ 21 ماہ رمضان کی رات شب قدر کی رات ہے، یا پھر 23 ماہ رمضان کی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر روایت بھی موجود ہے، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ روایت ہے کہ امام سے جب راوی نے پوچھا مولا یہ شب قدر کب ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 21 اور یا 23۔ جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا اس نے اصرار کیا، اصرار کیا کیا، کہا مولا ان دونوں راتوں میں سے میں کس رات کا انتخاب کروں، 21 کو کروں یا 23 کو؟ یا پھر اس نے دوسرا سوال بدلا، میں کس رات کا انتخاب کروں؟ پھر اس نے کہا مولا اگر میں ان دونوں راتوں میں عبادت نہ کر سکوں، میرے لیے ممکن ہو یعنی صرف ایک رات کو میں اعمال کر سکوں، پھر میں کس رات کو منتخب کروں؟ تو امام علیہ السلام نے پھر بھی واضح نہ کیا، امام علیہ السلام نے فرمایا مل یسر لیلتین فیما تطلب لیلتین، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 راتیں آسان ہیں، یعنی تم جو خیر اور خوبی اور بھلائی چاہتے ہو وہ ان 2 راتوں میں آسانی ہے، ان 2 راتوں کو میں شب زندہ داری کرنے سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں اس نے اصرار کیا، پھر بھی امام علیہ السلام نے اس کو مخفی رکھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو اس چیز کے لیے امام علیہ السلام نے یعنی واضح نہ کیا۔ تو اب وہ 21 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے؟ اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس
کچھ روایات ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، جنہوں نے زیادہ تر 23 ماہ رمضان کی رات کو شب قدر کی رات کو قرار دیا، یعنی اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔ لیکن علماء اہل سنت جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ 27 کی رات ہے، وہ کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے 27 کی رات ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں ہمارے علماء نے جو عمل کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں یا پاکستان میں یا دنیا جہاں کے جس ملک میں بھی جو دیندار اور متدین جو مذہبی رجحان رکھنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ماہ رمضان کی 3 راتوں کو اہتمام کرتے ہیں، 19 کی رات کو، 21 کی رات کو اور 23 کی رات کو، اور یہ اعتماد کرتے ہیں ہم ایک روایت پر، جو روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے فرمایا التقدیر فی لیلۃ القدر 19، آپ نے فرمایا جو تقدیر لکھی جاتی ہے وہ لیلۃ القدر میں، اور وہ ہے 19 کی رات، والابرام فی لیلۃ 21، اور آپ نے فرمایا کہ تقدیر تو 19 کی رات کو لکھی جاتی ہے اور حکم جو ہے وہ 21 کی رات کو ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والامضاء فی لیلۃ 23، اور جو منظوری اور تصدیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 23 ماہ رمضان کی رات کو ہوتی ہے۔ تو یعنی مومن کو چاہیے تینوں راتوں کو اہتمام کرے، 19 کی رات کو بھی، 21 کی رات کو بھی اور 23 کی رات کو بھی۔ تو 19 کی رات کو جو اعمال کرے گا اس کی تقدیر لکھی جائے گی، اور 21 کی رات کو جو اعمال کرے گا اللہ سے مانگے گا اس کے لیے حکم ہوگا، اور 23 کی رات کو اس شخص کے حق میں منظوری اور تصدیق کر دی جائے گی، ہاں واقعاً یہ میرے دروازے پہ آنے والا ہے، یہ میرا محتاج ہے، مجھ سے طلب کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو لہٰذا اسے عطا کر۔ یعنی جب 3 مرتبہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دروازے سے اپنے بندے کو خالی پلٹا دوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ 23 کی رات، تو 23 کی رات یعنی اب جو ہمارے پاس روایات ہیں 21 اور 23 کی زیادہ تاکید کرتے ہیں یا 19 کی، تو اس روایت سے واضح ہو گیا کہ 19، 21 اور 23 کو ہم کیوں اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس روایت کے اوپر ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر سوال یہ، امام علیہ السلام نے پہلے آپ نے جو سنا، امام علیہ السلام نے شب قدر کی رات کو مخفی رکھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کو مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ بعض اوقات کچھ چیزوں کو مخفی رکھا جاتا ہے ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے۔ شب قدر کو بھی اس لیے اس کی عظمت کو اجاگر رکھا جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں یہ معمولی نہ بن جائے کہ ماہ رمضان میں کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے کہ وہ شب قدر، اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی قدر کو نمایاں اور واضح کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے غضب اور ناراضگی کو کس میں رکھا ہے؟ گناہ۔ کیوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ میری ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کا جو غضب ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ انسان ہر اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو غضب ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے اس سے ہم بچ جائیں، کیونکہ بعض گناہ ہمارے صغیرہ ہیں اور بعض کیا ہیں، کبیرہ ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی تو ہر گناہ پر ہے، بے شک ہے، لیکن بعض گناہ جو ہیں گناہ کبیرہ، اللہ کا جب غضب ان پر آتا ہے وہ قابل تلافی نہیں ہے، یا وہ انسان کی توفیقات کو سلب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے غضب کو اپنی معصیت اور نافرمانی میں رکھا ہے، تو حکم ہے کہ انسان ہر نافرمانی سے بچے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی نافرمانی اللہ کے غضبناک کرنے کا مجھے بن رہی ہو، جو توفیقات سلب ہو جائیں، جس سے ہمارے زندگی میں نحوست آ جائے، برکت ختم ہو جائے۔ یا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے،
تاکہ انسان تمام انسانیت کی قدر کرے۔ ہو سکتا ہے کون سا انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کس بندے سے راضی ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور طاعت کو نیک اعمال میں رکھا ہے تاکہ ہر شخص ہر نیک عمل کو جذبے سے انجام دے کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی اور اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنے اور کا سبب ہو سکتا ہے کون سی نیکی بن جائے۔ تو اللہ نے یعنی بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں مخفی رکھا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض دعاؤں کو قبول کیا ہے اور بعض جو ہے وہ کیا ہے، دعائیں تو بہت ساری ہیں، بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو قبولیت کو اللہ نے بعض دعاؤں میں رکھا ہے تاکہ انسان تمام دعاؤں میں انس رکھے، تمام دعاؤں کا اہتمام کرے، تو انسان فقط ایک دعاؤں پر اعتماد نہ کرے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، علماء اخلاق، کہ مومن کو چاہیے جیسے صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ علویہ ہیں، ان کی دعاؤں کو انسان بدل بدل کے پڑھتا رہے اپنی زندگی میں۔ مثلا آپ کبھی دعائے کمیل کو اپنی مغفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کبھی آپ دعائے مغفرت صحیفہ سجادیہ سے پڑھیں، کبھی دعائے مغفرت آپ صحیفہ علویہ امام علی کی دعا سے پڑھیں، کبھی اسی طرح سے آپ مناجات شعبانیہ پڑھ لیں مغفرت کے مقام پر، اسی طرح کبھی آپ جو ہے مناجات امام علی جو محراب کوفہ میں امام علی پڑھتے تھے کبھی آپ وہ پڑھ لیں، تو تاکہ مومن کی جو ہے ایک دلچسپی بھی رہے، دعاؤں میں رغبت بھی رہے، محبت بھی رہے، توجہ بھی رہے، ایک دعا کے بار بار پڑھنے سے دل میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ دعاؤں کو کبھی کبھی بدل بدل کے اپنی زندگی میں پڑھیں، کبھی کوئی دعا سنیں، کبھی کوئی دعا سنیں، کبھی دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھیں، کبھی دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں، تو ان دعاؤں کا تعارف بھی ہونا چاہیے اور ان کو ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس میں نازل کیا شب قدر، تو شب قدر کا یہ معنی جو ہے وہ واضح ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، اچھا کیا اب یہاں پر یہ سوال ہے کیا پہلی امتوں میں بھی شب قدر تھی، جو پہلے والی امتیں، تو اس میں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ان آیات سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ان آیات سے اور روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ شب قدر پہلے والی امتوں کے زمانے میں بھی تھی، لیکن جو ادراک اور معرفت حاصل ہوئی ہے وہ ہمیں سید الرسل اور محمد وآل محمد کے تعلیمات سے، تو یعنی یہ بھی ایک تحفہ ہے محمد وآل محمد کی طرف سے کہ یہ ایک ادراک اور جو معرفت اور جو اس کی فضیلت اور شان جو بیان ہوئی ہے وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے۔ تو لہٰذا پہلے بھی تھی، روایات سے ثابت ہوتا ہے پہلے بھی وہ شب قدر تھی، لیکن جو اس کا ادراک اور معرفت جو حاصل ہوئی ہے وہ رسول اللہ کے زمانے سے اس کی معرفت اور ادراک ہوا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اللہ قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، جبکہ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے کس میں، 23 سالوں، ایسے ہے کہ نہیں، قرآن کریم 23 سالوں میں نازل ہوا، لیکن اللہ فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا کس میں، شب قدر، تو اس کو کیسے جمع کریں؟ تو ہمارے پاس جو ہے قرآن کے نازل ہونے کے نزول قرآن کے دو طریقے، ایک کو کہتے ہیں انزال اور ایک کو کہتے ہیں تنزیل، سادہ لفظوں سے، یعنی ایک نزول قرآن کے دو طریقے، ایک ہے نزول قرآن دفعی، دفعی کس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے یک بار ایک مرتبہ پورے کا پورا قرآن اللہ نے نازل کر دیا، کس پہ نازل کیا، سید الرسول کے دل پہ، اللہ نے قرآن کس پہ نازل کیا، لوح محفوظ پہ، اللہ نے قرآن کس پہ نازل کیا، مثلا اللہ نے چوتھے آسمان بیت المعمور پر، تو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ایک ہی دفعہ،
اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، یعنی اللہ نے پورا قرآن ایک مرتبہ نازل کر دیا۔ قرآن کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن شب قدر کی رات نازل ہوا۔ تو پھر یہ 23 سال میں کیسے نازل ہوا؟ کہا کہ 23 سال میں جو نازل ہوا ہے وہ اس طرح سے نازل ہوا ہے، جب مصلحت اور جب حکم الہی کی بجا آوری کا وقت ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا؟ اس حکم کو جبرائیل امین کے ذریعے سے پیش کر دیتا۔ تو 23 سال میں یعنی جس حکم کو پیش کیا جاتا وہ وہی آتی۔ تو 23 سال میں تدریج کے ساتھ نازل ہوا، احکام کے ٹکڑوں ٹکڑوں کے ساتھ نازل ہوا، اور شب قدر کی رات جو ہے وہ ایک مرتبہ نازل ہوا۔ جو ایک مرتبہ نازل ہوا اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، اور جو 23 سالوں میں مختلف وقتوں میں، مختلف راتوں میں، مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں نازل ہوا حکم الہی، اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی، یعنی درجے درجے کے ساتھ۔ کبھی کوئی حکم نازل ہوا، کبھی کوئی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی حج کا، کبھی زکوٰۃ کا، کبھی جہاد کا، کبھی اخلاق کا، کبھی نماز، یہ مختلف۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد رحمۃ اللہ۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلی آیت مجیدہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تیسری آیت مجیدہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینے سے کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ خیر سے مراد یہاں پر یہ افضل ہے۔ تو شب قدر باقی راتوں اور مہینوں سے افضل کیوں؟ اب سوال، شب قدر کو اللہ نے افضل کیوں بنایا؟ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ باقی مہینوں سے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، باقی راتوں سے افضل ہے، اس کی وجہ کیا؟ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اس رات میں پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص عبادت، اپنی بندگی، مناجات، توبہ اور استغفار کی رات کو قرار دیا۔ اس اعتبار سے یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، انسان کی مغفرت ہوتی ہے، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ اس اعتبار سے ایک افضل رات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اس رات میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن وہ ہے، اب دیکھیں اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب خود اندازہ کریں، یہ جو قرآن ہے رسول اللہ کے دل پہ نازل ہوا ہے۔ جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس ذات کے دل پہ قرآن نازل ہوا وہ کتنی صاحب افضل ہے۔ یعنی اس ہستی جس ذات پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ جانے کتنی افضل ہے۔ کیا اس کے بارے میں آپ امت یہ نظریہ رکھیں کہ سید الرسل علیہ باللہ ہمارے جیسے، یعنی ان کو اور ہم میں اور ان کے درمیان کوئی فضیلت اور شرف اگر نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ نے نبوت کے لیے جو منصب جو منتخب کیا وہ سید الرسل کے لیے کیا۔ جب رات اتنی بافضیلت ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ ہستی کتنی بافضیلت ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں سید الرسل کی ذات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا شب قدر فضیلت والی اس لیے رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ دوسرا، اس رات میں قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ قرآن ہے جو تمام کتابوں کا سردار ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے رات جو ہے وہ افضل ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ حضرت ابو حمزہ صومالی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، مولا شب قدر جو ہے وہ 21 ہے
یا 23 ہے؟ ابو حمزہ صومالی نے بھی یہی سوال کیا، مولا 21 کی رات ہے یا 23 ہے، میں کس میں شب قدر کو تلاش کروں؟ تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شب قدر 21 یا 23، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا 100 رکعت نماز پڑھو اور اس رات کو میں شب زندہ داری کرو، یعنی اللہ کی عبادت اور مناجات کرو، اور آپ نے فرمایا اس رات میں غسل کرو۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں نے پوچھا فرزند رسول اگر میں یہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکوں؟ امام فرماتے ہیں بیٹھ کے پڑھو۔ مولا اگر میں بیٹھ کے نہ پڑھ سکوں؟ امام نے فرمایا کہ پھر تم یعنی لیٹ کر اپنے بستر پہ پڑھ، یعنی حالت مرض میں یا ممکن نہیں انسان۔ ویسے بھی جو مستحب نوافل نمازیں ہیں اعمال کی راتوں میں، یہ اس سے ہٹ کے مستحب نمازیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز۔ آیت اللہ سستانی ہمارے فقہا اجازت دیتے ہیں مستحب نمازیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو اعمال کی راتوں میں یا دیگر دنوں میں جو نمازیں ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں، صرف مجبور انسان نہیں، بیمار انسان نہیں، عام انسان بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لیٹ کے نماز پڑھو، یعنی اس قدر اہمیت ہے اس رات کے اعمال کی۔ پھر فرمایا کہ اس رات کے پہلے حصے میں سونے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، البتہ یعنی ان لوگوں کو کی طرف، یعنی جو لوگ جو نیند سے تنگ ہیں، جو دن کی تھکاوٹ اس قدر غالب ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ جاگنا ممکن نہیں، تو وہ پہلے حصے میں سو لیں تاکہ رات کے آخری حصے اور وسط والے حصے میں اللہ کی عبادت، مناجات اور اپنی تقدیر کے لکھوانے میں اللہ سے اس کی جو ہے وہ نعمات اور برکات سمیٹنے میں وہ اپنا وقت گزارے۔ تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ماہ رمضان کے دروازے، یعنی ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطین طوق و زنجیر سے باندھ دیے جاتے ہیں اور مومنین کے اعمال قبول ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ پرعظمت رات ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ ماہ رمضان کتنا اچھا مہینہ ہے۔ تو اس روایت میں امام علیہ السلام نے یعنی شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو بیان کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن شب قدر میں کیوں نازل ہوا؟ پہلا سوال کیا تھا کہ شب قدر افضل رات کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن شب قدر میں کیوں نازل ہوا؟ شب قدر میں اس لیے نازل ہوا کہ چونکہ یہ رات اللہ نے تقدیر والی رات رکھی ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ یعنی جس رات میں اللہ نے مومنین کی تقدیر والی رات لکھی ہے کہ اس میں مومن سعادت مند بنے گا، یہ حاجی بنے گا، یہ زوار ہوگا، اس کو اولاد ملے گی، اس کو فلاں خیر ملے گی، اس کو فلاں خوبی ملے گی، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو یہ تقدیر والی رات ہے جو مومن کے حق میں سعادت والی رات ہے۔ تو اللہ نے پورا قرآن مومن کے لیے سعادت قرار دیا، اس میں کامیابی کے اصول اور قوانین بیان کیے ہیں، مومنین کی نجات کے اصول اور طریقے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے جو مومن کی سعادت والی رات ہے، جو اس کے حق میں سعادت تحریر کی جائے گی، تو قرآن بھی وہ بھیجا جائے، کتاب بھی وہ بھیجی جو مومن کی سعادتوں اور کامیابیوں کے لیے ایک بہترین اللہ نے قانون بنا کر بھیجا ہے، ایک کتاب بنا کر بھیجی کہ کتاب اس لیے وہ سعادتوں کا مجموعہ کتاب اس رات کو نازل ہوئی جس رات کو مومنین کے حق میں سعادت اور خیر اور بھلائی لکھی گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحل بیٹھ۔ تو لہٰذا یعنی مغفرت والی رات، توبہ و استغفار والی رات ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 4، اس آیت مجیدہ میں اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ 5ویں آیت مجیدہ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 2 آیات مجیدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرشتے اور روح اس رات اپنے رب کی اجازت سے ہر کام یعنی تقدیر کے لیے نازل ہوتے ہیں،
یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی سے پر ہے، یعنی یہ طلوع صبح تک سلامتی سے پر ہے۔ اب یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں ذرا غور کریں، کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ملائکہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے فیہا باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، تمام امور کی نگہداشت۔ تو یعنی اس میں یعنی ہر کام کے لیے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں رب کون ہے، اس میں جو کہا گیا نا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور ادھر آیا من کل امر، تمام امور، پوری کائنات کے امور یعنی جس کے کنٹرول میں ہو وہ ہے رب۔ پوری کائنات کے کنٹرول کس ہستی کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کی ذات، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس پوری کائنات کے امور جو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس تمام امور میں خلق بھی شامل ہے، پیدا ہونا۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی نے انبیاءوں کو پیدا کیا؟ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام تو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے انبیاء کو وجود بخشا، اللہ نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا۔ تو لہٰذا اس پوری کائنات کے امور پر جو کنٹرول ہے وہ رب کی ذات ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو پوری کائنات کے شؤونات کا مالک ہو، یعنی تمام امور کا مدبر ہو، تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا ہو، جس میں خلق بھی ہے، پیدا کرنا بھی ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ آج اگر کوئی یہاں پر یہ گمراہی کا معنی پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر اس رب سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے، کیونکہ امام کو کہتے ہیں وہ ہے صاحب الامر، اور یہاں پر ہے من کل امر، تو لہٰذا صاحب الامر سے مراد وہ کون ہے؟ کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو یہاں پر ہے من کل امر، تو یہاں پر من کل امر سے مراد صاحب امر نہیں ہے، من کل امر سے مراد کائنات کے تمام امور مراد ہیں۔ کس قدر غلط معنی بیان کیا جاتا ہے اور گمراہی پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمام صاحب امر کا امر ہوتا ہے۔ جی کہاں سے آپ نے دلیل نکالی؟ رب کے تمام امور، وہ رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اگر آپ صاحب الامر یہاں پر مراد لیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر رب سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہیں، تمام امور کے کنٹرول کرنے والے، پھر وہ اس بات کا جواب دیں، کیا امام زمانہ علیہ السلام نے انبیاء کو خلق کیا؟ کیا امام زمانہ علیہ السلام نے مولا علی کو پیدا کیا؟ کیا امام زمانہ علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو پیدا کیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی اماں بی بی نرجس خاتون کو پیدا کیا؟ امام زمانہ علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو پیدا کیا؟ آپ سب کہیں گے نہیں۔ کیا مولا علی رسول اللہ کو پیدا امام زمانہ نے کیا؟ سوال ہے ان لوگوں کے لیے، نہیں پیدا کیا امام زمانہ علیہ السلام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے جد کو امام زمانہ پیدا کرے، اپنی دادی زہرا کو امام زمانہ پیدا کرے، اپنی ماں اور باپ کو امام زمانہ پیدا کرے؟ یہ کیسے؟ تو پھر خود کیسے پیدا ہو گئے؟ خود کو پیدا کیا؟ یہ سوال۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رب سے یہاں پر رب سے مراد یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام ہے، یہاں پر صاحب یہ من کل امر کا اشارہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ہے، تو پھر وہ یہاں پر ہے تمام امور میں پیدا کرنا ہے۔ تو جب یہاں پر جواب نہیں دے سکتے تو لہٰذا یہ ماننا پڑے گا یہاں پر رب کی مراد اللہ کی ذات ہے، وہ ہے جس نے انبیاء کو پیدا کیا، جس نے رسول اللہ کو پیدا کیا، رسول کی پاک آل کو پیدا کیا، خود صاحب العصر والزمان امام زمان علیہ السلام کو پیدا کیا۔ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا صرف واہ کے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کو پھیلا دیں، بتائیں عقیدہ توحید ہمارا پھر کیا رہے گا؟ جب ہم امام کو امام نہ مانیں، امام کو بھی رب کہہ دیں، امام کو بھی اللہ کہہ دیں، پھر رب میں اور امام میں کیا فرق؟ یا تو پھر کلمے کا انکار کر دیں، کہہ دیں ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے۔ جو مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، جو مولا علی کو رب کہتے ہیں، حقیقت میں وہ کلمہ علی ولی اللہ کے دشمن ہیں، حقیقت میں وہ کلمہ علی ولی اللہ کے منکر ہیں، کیونکہ ہم اپنے کلمہ میں اظہار کرتے ہیں کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں۔
ہم تو مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں مولا علی رب اور اللہ ہیں وہ مولا علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، اور وہی دشمن علی ہے. اور اللہ نے جہنم خلق کی دشمن علی کے لیے کی. یہ سب پڑھتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت کا جو دشمن ہے وہ جہنم میں جائے. تو پھر یہاں پر یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم جو حضرت علی علیہ السلام کو علیہ باللہ اللہ یا رب کہیں، اس سے تو ہم ولایت علی کے دشمن بن رہے ہیں. تو لہٰذا عقیدہ توحید قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، نہج البلاغہ کے مطابق ہونا چاہیے. میری مرضی سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے. انجینئر ہمارا گھر بنانے کے لیے آ جائے نا، ہم اس کو کہیں جناب انجینئر صاحب یہ دیوار ایسے نہ بنائیں، ایسے بنائیں، وہ کہے گا پھر آپ آئیں بنائیں. ایک چھوٹی سی دیوار بنانے کے لیے آپ انجینئر مستری کو بلاتے ہیں، ایک آپ بجلی کا پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے آپ مکینک کو بلواتے ہیں. اتنا دین پر ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس دین کا علم نہیں، جن کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو صحیح ترجمہ قرآن نہیں آتا. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، ترجمے کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. زیارت امام حسین پڑھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، زیارت امام حسین پڑھ رہے ہیں تو بالکل غلط پڑھ رہے ہیں. کہ یہ ایسے افراد ہمارے مذہب کی نمائندگی کریں، یہ ہمارے مذہب کی نمائندگی نہیں کراتے. امت کو، قوم کو مشکل میں ڈال کے پھر پناہ لیتے ہیں وہاں دوسرے ملکوں میں. وہ علماء مخلص ہیں، وہ لوگ مخلص ہیں جو قوم و ملت کے سامنے سینہ تان کے ان کے ایمان، ان کے دین کی، اپنی قوم کی سلامتی کے لیے جانیں دے دیتے ہیں. اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کو ختم نہیں ہونے دیتے، اپنی قوموں کے جو مقدسات ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو یہاں پر یہ اس بات کی وضاحت ضروری تھی. اب یہاں یہ سوال ہے، اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں. ملائکہ اور روح سے کیا مراد؟ کیا اس روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے؟ بعض علماء مفسرین نے قرآن کی بعض آیات سے استدلال کیا، یہاں پر روح سے مراد حضرت جبرائیل ہے، روح الامین ان کو کہا گیا. لیکن بعض علماء جو ہمارے وہ فرماتے علماء مفسرین یہاں پر روح سے مراد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں، بلکہ وہ ملائکہ سے مافوق، یعنی ان سے ایک افضل اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ملائکہ سے وہ مراد ہے. یعنی ملائکہ بھی نازل ہوئے اور روح بھی نازل ہوئے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے. تو ہمارے پاس جو ہے روایت موجود ہے، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام سے پوچھا گیا مولا یہ روح سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل من الملائکہ، حضرت جبرائیل فرشتوں میں سے ہیں، والروح اعظم من الملائکہ، اور جو روح ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے. یعنی علماء نے ایسے نظریہ اختیار نہیں کیا، کہا کہ یہ جو روح کا ذکر آیا ہے یہ فرشتوں سے افضل مخلوق ہے. امام علیہ السلام کا یہ قول بھی دلیل کے طور پہ یہ موجود ہے. تو لہٰذا بعض نے یعنی کہا کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. اس رات کو سلامتی، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی سے پر ہے، پوری رات اس میں سلامتی. تو اس میں یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض مفسرین نے بتایا کہ اس رات کو ملائکہ جو ہے وہ مومنین پر سلام کرتے ہیں. بعض میں ملتا ہے کہ یا پھر اس رات کو ملائکہ ایک دوسرے پہ سلام کرتے ہیں، یا پھر ملائکہ اس رات میں سید و رسل پہ سلام کرتے ہیں اور ان کی پاک آل پہ سلام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ رات کیا ہے؟ سلامتی کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے. ہمارے پاس جو ہے قرآن کریم کی آیہ مجیدہ، ایک ہمارے پاس قرآن کی آیہ مجیدہ بھی ہے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن کریم کی ایک آیہ مجیدہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جب حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے کی خبر دینے آئے تو سلام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کو سلام کیا. جب سلام کیا تو نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس سلام کی جو خوشی تھی نا، وہ اس وقت کے لوگوں کی خوشی کے برابر تھی. اس وقت کی بلکہ جملہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی خوشی سے بھی بلند تھی وہ خوشی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ کی اس سلام کی خوشی سے، اس سلام سے جو خوشی ہو رہی تھی. تو لہٰذا یعنی اس رات کو، یعنی یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی رات ہے، ملائکہ کی طرف سے سلامتی، اس کی ایک اپنی خوشی ہے، اس کی ایک اپنی لذت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا انعامات کیے. جب نمرود کی طرف سے آگ کو جلایا گیا اور ملتا ہے کہ روایت میں کہ ملائکہ آئے اللہ کی طرف سے، کہا جب سلام کیا حضرت ابراہیم پر، جب سلام کیا تو وہ آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی. تو اب یہ فرشتوں کی اس سلام کی لذت تھی، برکت تھی، جس کی وجہ سے وہ آگ گلزار بنی. تو جو ابراہیم نبی تھے ان کے لیے گلزار بنی سلام کی برکت سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رسول اللہ پر وحی کر رہا ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ پوری رات سلامتی سے پر ہے. اگر ایک مومن اس رات کو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو حضرت ابراہیم نبی خدا کے لیے دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے فرشتوں کے سلام کرنے سے. تو اگر ہم شب قدر میں اللہ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ استغفار کریں، کیا اس رات کی برکت سے جو ملائکہ آ کر سلام کر رہے ہیں، کہ جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، ہر رات سے افضل ہے، یہ وہ رات ہے. جیسا کہ یہاں پر روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علیہ. تو لہذا روایت امام فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ مولا یعنی کون سی رات، شب قدر کون سی رات ہے، شب قدر کون سی رات ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیف لا نعرف والملائکہ تطوف بنا فیہا. ہم بھلا شب قدر کو کیسے نہ پہچانیں کہ ملائکہ ہمارے گرد طواف کرتے ہیں، یعنی ہمارے گرد چکر لگاتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ملائکہ انبیاء پر اور محمد وآل محمد کے اوپر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. تو وہ درک کرتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے، پر عظمت رات ہے، سلامتی کی رات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. آخری نقطہ. اب سوال یہ ہے، شب قدر تو ایک رات ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ شب قدر کیا ہے؟ ایک رات ہے. تو یہ جو چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان میں اور رات ہے، امریکہ میں اور رات ہے. شب قدر تو بدل گئی. تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر ایک ہی رات ہے، 2 راتیں نہیں. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ مختصر اس کا جواب یہ ہے کیا کہ دیکھیں کہ یہ جو رات ہوتی ہے یہ دنیا کے آدھے حصے پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے. تو مثلا مثال کے طور پہ سمجھانے کے، مثال کے طور پہ مکہ کی سرزمین میں شب قدر ہوئی، مکہ کی سرزمین میں شب قدر ہوئی. اب وہاں سے جو سیاہی پھیلی ہے اب وہ پھیلتی جا رہی آگے کی طرف، مثلا یورپ کی طرف، پھر وہ آگے کی طرف امریکہ، کینیڈا، دوسرے ممالک. یہاں پر روشنی آتی جا رہی ہے، وہی رات کی سیاہی آگے تک جا رہی ہے. تو گویا یہ سیاہی 24 گھنٹے تک رہتی ہے. جس سیاہی کا، جس رات کے اندھیرے اور رات کی سیاہی کا آغاز ہوا ہے مثال کے طور پہ مکہ سے، تو وہ ختم ہو رہی ہے دنیا کے آخری حصے تک. مثلا مکہ سے پہلے والا کہتے تھے
تو اس کا جو سیاہی کا جو رات کا جو اینڈ ہے وہ پوری دنیا کو اپنے اندر لے لیتی. تو جو آغاز نقطہ تھا جو رات کا وہ ابتدا ہوا، وہ پھیلتے پھیلتے اس کی جو مدت تھی وہ 24 گھنٹے تھی. تو وہ سیاہی جہاں جہاں جاتی جائے گی وہ شب قدر کی رات بنتی جائے گی، چاہے وہ عرب ممالک والے ہوں یا چاہے وہ کوئی اور ہو. تو لہٰذا شب قدر کی رات جو ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں، علماء مفسرین، یہ شب قدر کی رات ایک رات ہے، اور وہ نقطہ سیاہی جو ہے وہ پوری کائنات میں جیسے جیسے پھیلتا جاتا ہے تو گویا وہ شب قدر جو ہے یہ گویا وہ ایک 24 گھنٹے کی مدت یہ رکھتی ہے. یہ ایک احتمال ہے. بہرحال اس کے اوپر علماء کے پھر علمی اعتراضات بھی ہیں، اس کے اوپر جوابات بھی موجود ہیں. تو بہرحال عام ذہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مختصر جواب کی طرف اشارہ کیا ہے. پروردگار آپ حق محمد